اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غسل جنابت کرنے کا آسان اور پریکٹیکل طریقہ، غسل کے حوالے سے چند اہم احکام آج کی اس ویڈیو میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ مومنین، میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد غسل کے حوالے سے، چاہے کوئی بھی غسل ہو، غسل کے حوالے سے آپ کے تمام شک و شبہات دور ہو جائیں گے اور آپ آسانی کے ساتھ غسل کر بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو سکھا بھی سکتے ہیں۔ کافی مومنین نے اصرار کیا کہ غسل کے پریکٹیکل طریقے پر ایک ویڈیو بنائیں، لہذا آج ہم آپ کو پریکٹیکل طریقہ کر کے بتائیں گے کہ غسل کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے۔ مومنین، طریقہ بتانے سے پہلے چند اہم احکام آپ کے لیے سیکھنا ضروری ہیں۔ اگر ان کو آپ نہیں سیکھیں گے، ان پر آپ عمل نہیں کریں گے تو یقین مانیں آپ کا غسل باطل ہوگا اور آپ غسل کرنے کے بعد جو بھی عبادات انجام دیں گے وہ عبادات قبول ہی نہیں ہوں گی اور آپ پاک شمار نہیں ہوں گے، آپ نجس ہی رہیں گے۔ لہذا ان تمام مسائل کو، ان تمام احکام کو سیکھنا آپ کے لیے لازم ہے۔ سب سے پہلے مومنین، جس شخص نے غسل کرنا ہے، کوئی بھی غسل ہو، غسل جنابت ہو، غسل حیض ہو، غسل نفاس ہو، غسل جمعہ ہو، کوئی بھی غسل ہے، تمام غسلوں کا طریقہ ایک ہی ہے اور وہ طریقہ آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ کوئی بھی غسل ہو، طریقہ آپ نے اسی طرح بجا لانا، طریقہ ایک ہی ہے۔ اس سے پہلے چند چیزیں جو آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے وہ یہ، مثال کے طور پہ اس شخص نے، اس بچے نے غسل کرنا ہے۔ اب یہ غسل جمعہ کرنا چاہے، غسل جنابت کرنا چاہے، غسل حیض کرنا چاہے، غسل نفاس کرنا چاہے، غسل میت کرنا چاہے، غسل مس میت کرنا چاہے، اس بچے نے، اس غسل کرنے والے شخص کو سب سے پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے پورے جسم پر اگر کوئی ایسی چیز موجود ہے جو غسل کے پانی کو پہنچنے میں رکاوٹ کا سبب بنے تو اس بچے کا غسل نہیں ہوگا۔ یعنی سر پر تیل لگا ہوا ہے، اگر تیل لگا، چونکہ تیل چکناہٹ بنا دیتا ہے اور وہ پانی پہنچنے میں مانع ہو جاتا ہے۔ اگر چہرے پہ کوئی لوشن ہے، چہرے پہ کوئی کریم ہے، یا خواتین ہوتی ہیں انہوں نے میک اپ کیا ہوتا ہے، یا خواتین کے ہاتھوں پر مہندی لگی ہوئی ہوتی ہے، ایسی مہندی کہ جو پانی کو پہنچنے میں مانع ہو، اوپر جلد بن جائے، تو ان چیزوں پر غسل نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر کسی اور عورت کے ہاتھوں پہ نیل پالش لگی ہوئی ہے تو غسل نہیں ہوگا۔ کوئی اور ایسی چیز ہے، بدن پر تیل لگایا ہوا ہے، کوئی ایسی اور لوشن کریم لگائی ہوئی ہے جو چکناہٹ پیدا کر دیتی ہے، لہذا اس کو پہلے آپ نے ہٹانا ضروری ہوگا، نہیں تو آپ کا غسل ٹھیک نہیں ہوگا۔ مومنین، اس کے بعد آپ نے کرنا کیا ہے، دیکھنا کیا ہے، سب سے پہلے آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کوئی ایسی چیز، اگر کوئی چیز موجود ہے تو آپ نے اسے صابن کے ساتھ اچھی طرح دھو کر اس چیز کو ہٹا لینا ہے، اس چیز کو برطرف کرنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے غسل کرنا ہے۔ ہاں، اگر آپ کے جسم پر کوئی نجاست لگی ہوئی ہے، عورت ہے، حیض کا خون ہے یا منی لگی ہوئی ہے، تو اس کو پہلے آپ نے ریموو کر لینا ہے، اس کو پہلے ہٹا دینا ہے، پھر آپ نے اس بعد میں غسل کرنا ہے۔ اب ہم آپ کو غسل کا طریقہ بتائیں گے جو مخصوص طریقہ ہے اور اسی طریقے کے مطابق آپ نے تمام غسلوں کو بجا لانا ہے۔ خواتین کا بھی یہی طریقہ ہے، مرد حضرات کا بھی یہی طریقہ ہے۔ مومنین، یہاں پہ ایک بات یاد رکھیں کہ غسل ترتیبی ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں۔ غسل ترتیبی آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت فرمانا ہے، کوئی بھی نقطہ مس نہ ہو، نہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ یہاں پہ ایک اور بات بتاتا چلوں کہ اگر کوئی انسان غسل جنابت کر لے تو اس کے بعد نماز اور اس جیسی دیگر عبادات کو انجام دینے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں۔ اگر کر لے تو حرج نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اگر نہیں بھی کرتا تو اس کے ساتھ وہ نماز اور اس جیسی دیگر عبادات کو انجام دے سکتا ہے۔ تو چلتے ہیں، اب آپ کو طریقہ بتاتے ہیں کہ آپ نے غسل کس طرح کرنا ہے۔ آپ پائپ پر بھی کر سکتے ہیں، ٹونٹی پر بھی کر سکتے ہیں، شاور پر بھی کر سکتے ہیں، اگر بالٹی موجود ہے اس کے ذریعے بھی آپ غسل جنابت کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن یاد رہے کوئی چکناہٹ والی چیز پہلے موجود نہ ہو۔ نجاست کو آپ نے ہٹا لینا ہے اور پھر آپ نے نیت کرنی ہے کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں یا کرتی ہوں
غسل حیض کرتی ہوں، غسل نفاس کرتی ہوں، واجب قربتاً اللہ۔ اگر آپ نے نماز پڑھنی ہے تو آپ نیت کریں گے واجب قربتاً اللہ۔ اگر آپ نے نماز نہیں پڑھنی تو صرف آپ قربتاً اللہ کی نیت سے جو ہے وہ غسل انجام دیں گے۔ اور اگر دوران غسل آپ کی ری خارج ہو جائے، دوران غسل اگر پیشاب آ جائے تو غسل آپ باقی رکھ سکتے ہیں، غسل کو مکمل کر دیں اور بعد میں آپ کو نماز اور اس جیسی دیگر عبادات کے لیے وضو کرنا ضروری ہوگا۔ یہ چند نکات تھے جو ہم نے آپ کو بتانے تھے۔ مزید کوئی سوال ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں پریکٹیکل طریقہ کی طرف۔ اس بچے نے کرنا ہے، یہ بچہ نیت کرے گا کہ میں غسل جنابت کرتا ہوں، اگر نماز پڑھنی ہے واجب قربتاً اللہ، ترتیب کے ساتھ۔ سب سے پہلے سر و گردن دھوئیں گے، پھر دایاں حصہ، پھر بایاں حصہ۔ اب آپ کو ہم پریکٹیکل طریقہ کر کے بتا رہے ہیں، چلا دو۔ نیت ہو گئی۔ سب سے پہلے یہ مثال کے طور پہ یہ شاور ہے یا ٹونٹی ہے، آپ نے اس طرح سر اور گردن کو اچھی طرح دھونا ہے تاکہ یہ دیکھیں، بسم اللہ، چہرہ اوپر کرو، یہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر میں اچھی طرح مارنا ہے، کانوں کے ارد گرد کے کوئی بھی جگہ جو ہے آپ کی خشک نہ رہ جائے۔ یہ آپ نے سر و گردن اچھی طرح، پہلے آپ نے سر و گردن دھونا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فوراً ہی دائیں حصے پہ نہیں آ جانا، آپ نے فوراً دائیں حصے پہ نہیں آ جانا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ غسل کو باطل کر دیتا ہے۔ آپ نے کیا کرنا ہے، آپ سر و گردن دھو کے ایک لحظے کے لیے آپ نے اپنے آپ کو پانی سے جدا کرنا ہے۔ جس طرح میں نے سر و گردن دھوا، میں نے ایک لحظے کے لیے جدا کیا، یعنی آپ شاور کے نیچے دھو رہے ہیں تو آپ ایک لحظے کے لیے اپنے آپ کو جدا کریں گے۔ اس کے بعد آپ نے یہ دایاں حصہ دھونا ہے۔ مثال آپ کے پاس پائپ ہے یا آپ کے پاس یہ کوئی بھی چیز ہے تو یہ اس طرح آپ نے اپنا سارا جو ہے دایاں حصہ آپ نے کور کرنا ہے تاکہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ پاؤں کے تلووں تک آپ نے آگے پیچھے یہ سارا جو ہے اپنے آپ کو اپنے تر کرنا ہے۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے آپ کو جدا کرنا ہے، فوراً ایک لحظے کے لیے دایاں حصہ دھو کے یقین ہو جائے کہ آپ کی بغلوں کے نیچے یا کوئی بھی جگہ خشک تو نہیں رہ گئی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ایک لحظے کے لیے اپنے آپ کو پانی سے جدا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنا یہ بایاں حصہ دھونا ہے، آپ نے اچھی طرح ہاتھوں کے ارد گرد۔ لیکن یاد رہے اگر کوئی انگوٹھی موجود ہے، کوئی دھاگا موجود ہے، انگوٹھی پہنی ہوئی آپ نے یا کوئی چکناہٹ والی چیز موجود ہے تو اس کو آپ نے پہلے اچھی طرح ہٹا لینا ہے۔ یہ آپ نے بائیں جانب سے اچھی طرح آپ نے اپنے جسم کو دھونا ہے، اس طرح میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں تاکہ کوئی بھی جگہ۔ یہ مومنین بیٹا بند کر دو، یہ مومنین غسل جنابت کا آسان طریقہ تھا کہ جو ہم نے آپ کو بتایا۔ اس طریقے کے مطابق آپ غسل جمعہ بھی کر سکتے ہیں، آپ خواتین غسل حیض نفاس کوئی بھی غسل ہے آپ اس کو بجا لا سکتے ہیں۔ اب یہ بچہ ہے، اس نے غسل کر لیا، یہ میں نے آپ کو طریقہ بتایا تھا، اب اس نے غسل کر لیا۔ اب یہ غسل کرنے کے بعد نماز بھی پڑھ سکتا ہے، دیگر عبادات بھی انجام دے سکتا ہے۔ اگر دوران غسل اس بچے کو پیشاب آ جاتا ہے، یہ پیشاب کرتا ہے یا ری خارج ہو جاتی ہے تو یہ غسل جاری رکھ سکتا ہے، غسل مکمل کرے گا، لیکن نماز اور دیگر عبادات کو پڑھنے کے لیے یہ بعد میں وضو کرے گا۔ اب یہ بچہ شرعی طور پر پاک ہو چکا ہے۔ جو لوگ صرف نہا لیتے ہیں کہ بس ہم پاک ہو گئے، وہ شخص، وہ لوگ پاک نہیں ہوتے، وہ نجس ہی رہتے ہیں۔ تو یہ شرعی طریقہ تھا۔ مزید اگر کوئی اس حوالے سے آپ کو بات سمجھ نہیں آئی، آپ کمنٹ سیکشن کے اندر پوچھیں، ہم آپ کے سوالوں کا فوراً جواب دیں گے۔ مومنین سے ملتمس ہوں کہ اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم پریکٹیکل ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کو بھی ہم عبادات کے پریکٹیکل طریقے اس پلے لسٹ میں ڈال دیں گے، وہاں پر دیگر بھی پریکٹیکل ویڈیوز موجود ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی ہم پریکٹیکل ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ دعا ہے کہ خلاق عالم حقیقی معنوں میں علوم اہل بیت سے آراستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔